دین اسلام کی تکمیل ان 5 ارکان سے ہوتی ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک رکن بھی ادا نہ ہو تو عمارت ناقص ہے، نامکمل ہے۔ گرچہ توحید و رسالت کے اقرار کر لینے کے بعد انسان اسلام میں داخل ہو کر مسلمان کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے، مگر اس کا دین اس وقت تک مکمل پورے طور پر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ باقی ارکان پر بھی عمل پیرا نہ ہو جائے۔ اور اگر کسی کو اس چیز کا موقع ہی نہ ملے تو وہ سچا پکا مسلمان ہے۔ غریب ہے، اس کو حج کرنے کا موقع ہی نہیں ملے تو واقعی میں باقی چیزوں پر عمل کر رہا تو سچا پکا مسلمان ہے۔ اسلام میں سب سے پہلا رکن کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی دل اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی سچا معبود مسجود نہیں ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، زندگی اور موت کا وہی مالک ہے، اولاد دینے والا وہی ہے، رزق پہنچانے والا وہی ہے، نفع اور نقصان کا وہی مالک ہے، صرف اور صرف وہی مختار کل ہے، باقی سب عاجز ہیں، بے بس ہیں، کمزور ہیں، اس کے محتاج ہیں، چاہے کوئی نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، بزرگ ہو۔ اور ہمارے ہندو بھائی جو ایک ایشور کو چھوڑ کر کے دیوی دیوتا کی پوجا پاٹ میں لگ گئے، ان کی کتابوں میں بھی یہی آدیش دیا گیا اور یہی سندیش دیا گیا، گیتا ہو، وید ہو، سب کے اندر یہی بتایا گیا کہ اسی ایک ایشور کی بھکتی کرنی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے اور اسی سے مانگنا ہے۔ مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، تیری ہر حاجت روا ہوگی اسی دربار سے۔ اس کے در کو چھوڑ کر تو جاتا ہے کیوں غیروں کے پاس، تو بندہ ہے پروردگار کا، مانگ اپنے پالنہار سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے اور مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی آدمی کچھ ملا دیتا ہے تو اسی کو شرک کہا جاتا ہے اور اسی کو کافر اور مشرک کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو بالکل صاف و شفاف رکھنا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونے دینا ہے۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ دوسری چیز رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اس کی رہبری کے لیے ہر یگ میں، ہر زمانے میں رسول مبعوث فرمائے۔ یدا یدا ہی دھرمسیہ گلانربھوتی بھارتا ابھیوتھانم دھرمسیہ تداتمانم سرجامیم پریترانایا سادھونا وناشایا تدسکرتام دھرم سمستھاپنارتھایا سمبھوانی یوگے یوگے۔ ہر یگ میں، ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول کو، سندیشٹا کو، میسنجر آف لارڈ کو، پروفیٹ آف گاڈ کو بھیجتا رہا، لیکن آخر میں انتم مہارشی کلکی اوتار نراشنس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو نبی اور رسول کہلاتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ کذاب ہے، دجال ہے، وہ فتین ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، وہ پھر مرتد کے حکم میں آ جائے گا، اور اس کو اسلامی حکومت ہو تو پھر اس کا صاف کر دیا جائے گا۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد، توحید اور رسالت کا اقرار کر لینے کے بعد ایک مسلمان پر سب سے پہلے نماز فرض ہوتا ہے۔ دین اسلام میں نماز پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں بار نماز کا حکم آیا ہے، 20 جگہ نماز کو اہل ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور کفر کے درمیان
حد فاصل نمازی کو قرار دیا ہے۔ آپ نے نماز پر اس قدر جوڑ دیا، فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تعلیم دو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے سزا دو۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پڑھ نماز پنجگانا، نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں نماز کے لیے اقامت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اقامت کا مفہوم صرف اپنی ذات سے نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کو بالالتزام یعنی مکمل آداب و شرائط کے ساتھ، ہمیشہ پابندی کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ مسنون طریقے کے مطابق نماز کو ادا کرنا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس میں اصل چیز کیا ہے؟ اخلاص ہے، جذبہ اطاعت ہے، اور وہ للہیت ہے کہ ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ لیکن لوگ کیا کیے کہ رفع دین کے چکر میں پھنس گئے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، ہاتھ کیسے جھاڑنا، یہ کرنا ہے، اس میں امت کو فتنے میں ڈال دیے اور منتشر کر دیے۔ اور جو صحیح چیز تھی، جو اخلاص، جذبہ الہیت اور جو خشوع خضوع، اس پر زور نہیں دیا جا رہا ہے اور اس کو نہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خشوع اور خضوع کے ساتھ، جس جذبہ اطاعت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے امت مسلمہ کو بھی پابندی کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے اور نماز پڑھنا چاہیے۔ تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی نشو و نما اور پاک کرنا ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال پاک اور صاف ہوتا ہے اور انسان کا مال بڑھتا ہے، پھلتا اور پھولتا ہے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہوں ان پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے 2.5%، بالکل معمولی۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ خرچ کرے۔ کیا حقیقت مال کی خوب بہایا کیجئے، نیک کاموں کے لیے دولت لٹایا کیجئے، نیک کاموں کے لیے دولت لٹایا کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معمولی 2.5% جو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض کیا ہے صاحب نصاب پر، تو اس کو چاہیے کہ دل کھول کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ مفلوق الحال، مفلس، بیوہ، کمزور، مجبور، محبوس، اس طریقے سے جو صاحب نصاب نہ ہو، جن مستحق ہوں، جو زکوٰۃ کھانے کے لائق ہوں، ان کو ادا کیا جائے۔ اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ محلے کی ایک کمیٹی بنے، زکوٰۃ کی رقم کو جمع کرے، اور زکوٰۃ کی رقم کو جمع کر کے محلے میں اگر 50 غریب ہے تو 10 غریب کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر دیا جائے کہ وہ صاحب روزگار بن جائے، اس لائق بن جائے کہ وہ خود زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو۔ اس کو رکشہ خرید کر کے دے دیا جائے، ٹھیلا دے دیا جائے، ٹیمپو وغیرہ قسط پر اس کو کہیں نکال دیا جائے، وہ کمائے اور قسط ادا کرے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے کہ دھیرے دھیرے زکوٰۃ لینے والوں کی تعداد کم ہوگی۔ تو اس پر بھی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ کیسے زکوٰۃ لینے والے کم ہوں، غربت سے نکل کر کے، اور کیا ہے کہ مالداری کی طرف مسلمان آگے بڑھے۔ تو اس پر اجتماعی طور پر امت مسلمہ کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اس سمسیا کا سمادھان کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا چوتھا رکن حج ہے۔ جو شخص صاحب استطاعت ہو، یعنی مکہ مدینہ جانے آنے، اور جب تک وہ سفر میں رہے گا، گھر پر جن کی ذمہ داری اللہ نے ان کے سر پر متعین کیا ہے، جو لوگ ان کی کفالت میں، ان کی والدہ ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، تو ان سب کی ضروریات پوری کرنے کے
قابل ہو تو ان پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے کہ وہ جائے اور بیت اللہ کا حج کر کے آئے۔ دوست بزرگوں، دولت کے ساتھ ساتھ توفیق الہی بھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں، ورنہ بہت سے روپیہ پیسے والے ایسے ہیں جو حج کی سعادت سے محروم ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حج و عمرہ کے لیے وہی جاتے ہیں، حج و عمرہ کے لیے وہی جاتے ہیں اللہ جسے بلاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کریں اور کوشش اپنی پوری جاری رکھیں۔ اگر کوشش ہماری جاری نہیں ہے اور خواہ مخواہ کا ٹال مٹول کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی عدالت میں ہم مجرم سمجھے جائیں گے۔ اس لیے کوشش اپنی پوری رکھنی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کی جزا جنت ہے، یعنی جو شخص اصول و آداب کے ساتھ حج کر لیتا ہے، اس کا حج قبول ہو گیا تو پھر اس کے لیے جنت کا ٹکٹ مل گیا، جنت کی سند اس کو مل گئی۔ حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے ایسی ہی پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طریقے سے ایک معصوم بچہ جو دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو پاک صاف ہو جاتا ہے، اور کیا ہے کہ اس کے اوپر کسی طرح کا گناہوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، ایسے ہی بالکل حاجی معصوم ہو جاتے ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص قدرت و طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا تو وہ یہودی بن کر مرے یا عیسائی بن کر مرے، یعنی اسلام پر اس کے خاتمے کا امکان نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے کارندوں کو ملک کے اطراف میں بھیج کر ان لوگوں کا پتہ چلاؤں جو طاقت کے باوجود، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں، تاکہ ان پر جزیہ مقرر کر دوں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے۔ اسلام کا 5واں رکن رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ مسلمانوں پر سال بھر میں رمضان المبارک کے ایک مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ روزہ ہر عاقل، بالغ، صحت مند، باشعور مرد عورت پر فرض ہے۔ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے، نفسانی خواہشات سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ مسافر اور مریض کو اجازت ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو چھوڑ دے، نہیں رکھے، البتہ رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ روزے کی بڑی فضیلت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی خاطر روزے رکھے گا، اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دے گا۔ روزہ صبر و تحمل، جفا کشی اور ناداروں سے ہمدردی کے جذبات بیدار کر دیتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں۔ روزہ لا تعداد فوائد اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ان 5 ارکان کو دین اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جس طرح عمارت اور بلڈنگ کے استحکام کے لیے بنیادوں کی گہرائی اور مضبوطی ضروری ہے، ستون ضروری ہے، اسی طرح اسلام کی پختگی بھی گہرے اور مضبوط ایمان کے بغیر ناممکن ہے۔ پورے طور پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جس طرح عمارت کی تزئین اور آرائش، ڈیکوریشن، سجاوٹ کا سامان ضروری ہوتا ہے، اسی طرح عمارت اسلام کی آرائش بھی اعمال صالحہ سے ہوتی ہے، سنتوں پر چلنے سے ہوتی ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اس لیے یہ بات اپنے اندر بیٹھا لیں کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخون تک اور بچے کی ولادت سے لے کر کے تجہیز و تکفین تک زندگی کے جو بھی معاملے ہوں سب کو سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جو نبی پاک کی سنتوں پہ عامل نہیں ہوگا، جو نبی پاک کی سنتوں پہ عامل نہیں ہوگا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو کبھی کامل نہیں ہوگا۔
کرشمہ لاکھ دکھائے ولی اسے کہے کوئی، کرشمہ لاکھ دکھائے ولی اسے کہے کوئی، مگر صف اولیاء میں وہ کبھی شامل نہیں ہوگا، مگر صف اولیاء میں